یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ فاطر کی آیت نمبر 42 تا آیت نمبر 45 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا كُفُورًا اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور قسمیں کھاتے تھے اللہ کی، تاکید کی قسمیں، کہ اگر آئے گا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا تو وہ بہتر ہدایت کی راہ پر چلیں گے ہر ایک امت سے۔ پھر جب آیا ان کے پاس ڈر سنانے والا، اور زیادہ ہو گیا ان کا بدکنا، غرور کرنا زمین میں، اور داؤ چلانا برے کام کا، اور برائی کا داؤ الٹے گا انہی پر ہی، یعنی جو داؤ چلاتے ہیں۔ پھر اب وہی کیا راہ دیکھتے ہیں پہلوں کے دستور کی، سو آپ نہ پائیں گے اللہ کے دستور کو بدلتا ہوا، اور نہ پائیں گے اللہ کے دستور کو ٹلتا ہوا۔ پھر کیا یہ زمین میں پھرے نہیں کہ دیکھ لیں کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، اور وہ ان سے قوت میں بھی زیادہ تھے۔ اور اللہ وہ نہیں کہ جس کو تھکا دے کوئی چیز آسمانوں میں اور نہ زمین میں، بے شک وہی جانتا ہے اور قدرت رکھتا ہے۔ اور اگر پکڑ لے اللہ ان لوگوں کو ان کے اعمال پر، تو نہ چھوڑے زمین پر ایک بھی چلنے پھرنے والا، لیکن ان کو ڈھیل دیتا ہے ایک مقررہ وعدہ تک کے لیے۔ پھر جب آئے گا ان کا وعدہ تو اللہ کی نگاہ میں ہیں اللہ کے سب بندے۔ مذکورہ آیات کے اندر کفار کی ایک روش کا تذکرہ فرمایا گیا کہ قریش کے جو کفار تھے وہ یہ کہا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت سے پہلے، اور قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی پیغمبر یعنی کوئی ڈر سنانے والا آ گیا
تو ہم پچھلی امتیں جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کرتی رہی ہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے، بلکہ ہم ہر امت سے زیادہ ہدایت کو قبول کرنے والے ہوں گے۔ اور جس طرح کہ ان کے سامنے اس وقت یہود و نصارہ تھے، انہوں نے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کی تھی، تو وہ قسمیں کھایا کرتے تھے کہ وہ لوگ ایسا نہیں کریں گے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے تو نہ صرف یہ کہ ان کی نفرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اسلام سے بڑھ گئی، بلکہ دنیا کے اندر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے اور اس سے تکبر کرنے لگے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کیا، بلکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے بری قسم کی تدبیریں کرنا شروع کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کو عناد تھا، اگر یہ ہوتا کہ اتباع نہیں کرتے تھے تو تکلیف کے در پہ بھی نہ ہوں، لیکن ایسا نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی میں لگ گئے اور ہر وقت اسی فکر میں لگے رہتے تھے، اور اس پر بہت سارے واقعات بھی مشہور ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو تدبیریں وہ برائی کی کر رہے تھے، فرمایا گیا کہ یہ تدبیریں انہی کے اوپر ہی الٹنے والی ہیں، کیونکہ بری تدبیروں کا وبال حقیقت میں اپنے اوپر ہی پڑا کرتا ہے۔ اگرچہ ظاہر میں جس کے لیے وہ بری تدبیر کر رہے ہیں اس کو تکلیف پہنچ جائے، لیکن حقیقتاً اس بری تدبیر کا اور اس ایذا رسانی کا وبال ان کے اوپر خود ہی پڑنے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ لوگ جو اس طرح کے اعمال کر رہے ہیں، کیا انہیں اس بات کا علم نہیں کہ اس سے پہلے جو حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کرنے والی قومیں تھیں، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط وغیرہ، اور جو ان کے سفر تجارت یعنی شام اور یمن کے راستے میں ان کی کھنڈرات اور تباہ شدہ بستیاں موجود ہیں، فرمایا گیا کہ کیا انہوں نے وہ منظر نہیں دیکھے، وہ چل پھر کر ان چیزوں کا مشاہدہ نہیں کیا، حالانکہ وہ ان سے قوت میں بڑھی ہوئی تھی، اللہ رب العزت نے انہیں زیادہ قوت عطا فرمائی تھی۔ تو فرمایا گیا کہ یہ لوگ کیا اس بات کے منتظر ہیں کہ جس طرح انہوں نے تکذیب کی تھی اور پھر وہ عذاب کے اندر مبتلا ہوئے، تو کیا یہ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ ہو؟ اور جب اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ ہوگا تو وہ پھر بدلتا نہیں اور ٹلتا بھی نہیں ہے، وہ پھر ہو کر رہتا ہے۔ یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے ایک مہلت ہے، اور اس مہلت سے اگر یہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی اور تکذیب کو چھوڑ دیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر آ جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کے لیے بہترین اجر کا وعدہ ان کے لیے فرمایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی چیز بھی، ان کا قوت میں زیادہ ہونا، ان سے پہلے کی امتوں کا قوت میں زیادہ ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہرا نہیں سکتا، یعنی کوئی چیز ایسے معنی نہیں ہو سکتی کہ اللہ کا عذاب ان تک نہ پہنچ سکے۔ پچھلی قوموں نے بھی اس کا بڑا انتظام کیا تھا، بڑے بڑے پختہ گھر بنائے تھے، پہاڑوں کو تراش کر گھر بنائے تاکہ ہم اس کے اندر محفوظ رہیں، لیکن اللہ کا جب عذاب آیا تو یہ ساری حفاظت کی چیزیں ناکام ہو گئیں اور اللہ کا عذاب ان پر آ کر رہا۔ فرمایا کہ دنیا کے اندر، کائنات کے اندر کوئی چیز اللہ کو ہرا نہیں سکتی۔ اللہ رب العزت علم والا ہے، یعنی اپنے فیصلے کو نافذ کرنا بھی جانتا ہے، اور اس نافذ کرنے کی قدرت بھی وہ رکھتا ہے۔ اور فرمایا آخر میں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پکڑنا چاہے، یعنی ان کے اعمال تو ایسے ہیں کہ انہیں عذاب میں فوری پکڑا جائے، اللہ تعالیٰ اگر ان کو اعمال پر پکڑنا چاہے، برے اعمال پر، تو پھر ایسا ہوگا کہ زمین پر ایک بھی چلنے پھرنے والا نفس باقی نہیں رہے گا، لیکن اللہ کی طرف سے انہیں ایک مقررہ وقت تک کے لیے، یعنی قیامت کے قائم ہونے تک کے لیے انہیں مہلت دے دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک میعاد مقرر کر دی ہے، متعین فرما دی ہے، یعنی قیامت اس وقت تک یہ مہلت ان کو موجود ہے۔ جب وہ مہلت پوری ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو خود دیکھ لے گا۔ مراد یہ کہ جیسے جس کے اعمال ہوں گے ویسے ہی ان کے ساتھ آخرت میں معاملہ کیا جائے گا۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ ظلم کرنے کا وبال کیا ہوتا ہے؟ ظلم کا معنی کسی بے گناہ کے خلاف تدبیر کرنا،
اور اسے تکلیف پہنچانا بغیر اس کے کہ اس نے کوئی کام کیا ہو یا کوئی نقصان کیا ہو۔ اور ظلم کرنے والے کا وبال ظالم پر اکثر دنیا کے اندر آ جاتا ہے۔ محمد بن کعب قرظی نے فرمایا 3 کام ایسے ہیں کہ جن کام کے کرنے والا دنیا میں بھی عذاب کے وبال کے اندر آ جاتا ہے۔ ایک یہ کہ کسی بے گناہ کے حق میں بری تدبیر کر کے اس کو ایذا اور تکلیف پہنچانا، دوسرا عام ظلم کرنا، تیسرا عہد شکنی کرنا۔ خصوصاً کسی ایسے شخص پر کیا جائے جو بے کس اور بے بس ہو، مجبور اور کمزور ہو اور انتقام لینے کی قدرت نہ رکھتا ہو، یا انتقام کی قدرت تو رکھتا ہو لیکن اس کے باوجود وہ صبر کرتا ہو۔ اس پر ظلم کے وبال سے دنیا میں کسی کو بھی بچتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔